ریٹا بینرجی بھارت کی مصنفہ، فوٹوگرافر اور انسانی حقوق کی ماہر ہیں۔ 2008 میں ان کی ایک تہلکہ خیز کتاب شائع ہوئی جس میں انہوں نے گاندھی کی جنسی آوارگی کا بطور خاص ذکر کیا تھا۔ گاندھی کے متعلق اپنی تحقیق کا احوال وہ ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں۔ یہ 2005 کی بات ہے کہ میں نے اپنی کتاب سیکس اینڈ پاور ڈیفائننگ ہسٹری شیپنگ سوسائٹیز پر کام کا آغاز کیا۔ میں اپنے ہم وطنوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ ماضی میں ہندوستان کے طاقتور حکمرانوں نے جنس کو کس انداز میں استعمال کیا۔ تحقیق کے آغاز ہی میں میرے ساتھی مورخین نے مجھے بتایا کہ گاندھی کی جنسی زندگی پر بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ باپو اخیر عمر میں سٹھیا گئے تھے اور وہ روزانہ رات کو برہنہ لڑکیاں اپنے ساتھ بستر میں سلاتے رہے۔ ان میں ایک 19 سالہ لڑکی منو گاندھی کے بھتیجے کی بیٹی اور ایک 18 سالہ آبھا گاندھی کے دوسرے بھتیجے کی بیوی تھی۔ میں نے گاندھی کے متعلق یہ شرمناک باتیں سنی جو مجھے یقین ہی نہیں آیا، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس پر تحقیق ہونی چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ گاندھی ایک نہایت مہذب اور نیک انسان تھے۔ یقیناً دشمنوں نے ان کے متعلق سنسنی خیز افواہیں پھیلائی ہوں گی تاکہ انہیں بدنام کیا جا سکے۔ پھر میں نے گاندھی کی سیاسی و نجی زندگی پر لکھی بھارتی نامی گرامی مورخین کی سوانح عمریاں پڑھیں۔ بیشتر کتب میں یہ تذکرہ موجود تھا کہ گاندھی برہنہ بچیوں کے ساتھ سوتے رہے، لیکن سبھی مورخین یہ لکھ کر جلدی سے آگے بڑھ گئے کہ اس بات کو عظیم لیڈر کا سنکی پن سمجھ کر نظر انداز کر دیجیے۔ میرے نزدیک لیکن یہ ایک بودھی دلیل تھی، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ مزید گہرائی میں جا کر اس معاملے کی تحقیق کی جائے تاکہ ایک مکمل صورت میرے سامنے آ سکے، اور جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا تو میں حیران و پریشان رہ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ گاندھی جنسی درندے کی ایک کلاسک مثال تھے۔ گاندھی ہندوؤں کے قدیم تانترک نظریے پر عمل پیرا تھے۔ اس نظریے پر عمل کرنے والے مرد خواہش کنٹرول کرنے کی خاطر بنیادی فعل کے علاوہ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ دراصل جب گاندھی ایک انتہا پسند ہندو کی گولی سے مارے گئے تو بھارتی حکمرانوں نے انہیں قوم کا باپ اور مہاتما قرار دے دیا اور میڈیائی پروپیگنڈے کے زور پر انہیں دنیا بھر میں ایک انسان دوست اور امن و محبت کے پرچارک کی حیثیت سے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ اسی بنا پر بھارتی حکمرانوں نے نہایت منظم انداز میں یہ کوششیں کی کہ ہر وہ تحریر عوام کی نظروں سے دور کر دی جائے جو گاندھی کو ایک متنازع شخصیت بناتی ہو۔ چنانچہ گاندھی کے خطوط اور تحریریں اکٹھی کر کے مختلف جگہوں پر میوزیم بنا کر چھپا دیے گئے۔ عام لوگ ان تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ بھارتی حکمرانوں کی یہ بھرپور سعی تھی کہ گاندھی کو 20ویں صدی کے عظیم ترین رہنماؤں میں شمار کیا جائے۔ اس سلسلے میں کروڑوں روپے خرچ کر کے قومی اور عالمی سطح پر مہم چلائی گئی جس میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ چنانچہ اندرون ملک و بیرون ملک گاندھی ایک عظیم انسان اور ایک جو ہے وہ امن و محبت کا مہا لیڈر سمجھا جانے لگا۔ اس کے گرد تقدس و پاکیزگی کا حالہ بنا دیا گیا۔ 21ویں صدی میں مگر کچھ بھارتی اور مغربی مورخین کو خیال آیا کہ گاندھی کی سیاسی و نجی زندگی انہی کی تحریروں کے آئینے میں بیان ہونی چاہیے۔ تجسس اور جستجو انہیں پھر بھارت بھر میں پھیلے ان مراکز تک لے گیا جہاں ان تحریروں اور خطوط کو محفوظ رکھا گیا تھا۔ اب بھارتی حکومت ان کو پوشیدہ رکھنے کے ضمن میں زیادہ محتاط اور چوکنا نہیں رہی تھی۔ چنانچہ ان مورخین کو جو دستاویزات ملیں اور جب انکشافات ہوئے تو پتہ چلا کہ گاندھی جو ہے وہ ایک انتہائی خطرناک انسان تھے اور انتہائی نامناسب سرگرمیوں میں وہ ملوث رہے۔ گاندھی کی مستور زندگی پر 4 اہم کتب شائع ہو چکی ہیں۔ ایک کا ذکر ہم نے کر دیا، باقی 3 کا جائزہ لیتے ہیں۔ 2011 میں گرجا کمار کی کتاب مہاتما گاندھیز لیٹرز آن برہمچاریہ سیکسویلٹی اینڈ لو شائع ہوئی۔ گرجا کمار جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں چیف لائبریرین رہے، سپرو ہاؤس لائبریری کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ نرمل کمار بوس گاندھی کے ایک قریبی ساتھی تھے۔ انہوں نے 16 مارچ 1947 کو گاندھی کے ایک اور قریبی ساتھی کشور لال مشرووالا کے نام خط لکھا، اور اس خط میں وہ لکھتے ہیں
کہ میں یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ گاندھی برہنہ بچیوں کے ساتھ سو رہے ہیں۔ مقصد یہ تجربہ کرنا ہے کہ گاندھی کو خواہش نفس تنگ کرتی ہے یا نہیں۔ میں اگر باپو کی جگہ ہوتا تو ہرگز ایسا نہ کرتا۔ 1946 اور 1947 میں گاندھی کے کئی قریبی رفقا نے ایک دوسرے کو خط لکھے اور گاندھی کے تجربات پر اظہار حیرانی کیا۔ کانگریس کے کئی نامی گرامی رہنما غصے میں آ گئے اور انہوں نے گاندھی کی سرگرمیوں کو افسوسناک قرار دیا۔ ان میں پنڈت نہرو، ولبھ بھائی پٹیل، آچاریہ کرپلانی اور ونو بھاوے نمایاں تھے۔ اکثر رہنماؤں نے گاندھی سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ پھر اسی طرح ایک کتاب برطانوی دانشور جیڈ ایڈمز نے لکھی جو 10 کتب کا مصنف ہے۔ اس کی کتاب کا نام ہے گاندھی نیکڈ ایمبیشن۔ اس نے اپنے اس کتاب میں دیے گئے انکشافات کا خلاصہ ایک مضمون میں بیان کیا جو 2 جنوری 2012 کو مشہور برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ میں شائع ہوا۔ جیڈ ایڈمز اس میں لکھتے ہیں کہ جب گاندھی جنوبی افریقہ سے واپس ہندوستان پہنچے تو انہوں نے اپنی طرح ہر ایک کو برہم چاریہ یعنی تجرد زندگی گزارنے والا بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے آشرم کھولے اور وہاں لڑکے لڑکیوں کو حتیٰ کہ شادی شدہ جوڑوں کو تجرد زندگی گزارنے کے طریقے سمجھانے لگے، اور اس زمن میں کچھ نئے تجربات بھی کیے گئے، مثلا لڑکے لڑکیاں اکٹھے سوتے اور نہاتے، لیکن اگر وہ جنس پر گفتگو کرتے تو انہیں سزا دی جاتی۔ مردوں کو شادی شدہ مردوں کو علیحدہ کمروں میں البتہ رکھا جاتا اور آشرم میں انہیں ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ مردوں کو ہدایت کی جاتی کہ وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کریں۔ گاندھی کی شخصیت مگر تمام اصول و قوانین سے بالا تھرتی۔ ڈاکٹر سوشیلا نائر اپنی دوشیزگی کے زمانے سے گاندھی کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ وہ اکثر گاندھی کے ساتھ سوتی اور نہاتی۔ جب احباب نے اس بابت اعتراض کیا تو گاندھی نے کہا کہ جب وہ نہاتی ہے تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور کتاب ایک امریکی دانشور نے لکھی، لیلی ویلٹ اس کا نام ہے، جو نیو یارک ٹائمز کا ایڈیٹر رہا۔ اس کی کتاب کا نام ہے گریٹ سول مہاتما گاندھی اینڈ ہز اسٹرگل ود انڈیا۔ گاندھی کے متعلق بہت سی دستاویزات پر تحقیق کرنے کے بعد اس نے لکھا کہ گاندھی ہم جنس پرست تھے، حتیٰ کہ وہ 1908 تا 1910 اپنی بیوی کستورا بائی کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ رہتے رہے۔ وہ جرمنی کا ایک باڈی بلڈر تھا جو بعد ازاں ہجرت کر کے جوہانسبرگ چلا آیا اور وہیں گاندھی کی اس کی دوستی ہوئی، اور پیشے کے اعتبار سے وہ ماہر تعمیرات تھا اور اس کا نام ہرمنن کیلن باغ تھا۔ گاندھی کی غذا بھی غیر فطری تھی۔ وہ خواہش نفس ابھارنے والی غذاؤں سے پرہیز کرتے تھے۔ غیر فطری غذائی عادات ہی نے گاندھی کو قبض کا دائمی مریض بنا دیا تھا۔ وہ صبح جائے حاجت جاتے تو گھنٹوں باہر نہ نکلتے، اور بے شرمی کی انتہا یہ تھی کہ وہ اس وقت بھی وہاں کسی لڑکی کو بلا لیتے، مقصد یہ تھا کہ وہ انیما لینے میں ان کی مدد کر سکے۔ بنگال میں تحریک حقوق نسواں کی لیڈر سرلا دیوی چودھرانی سے بھی گاندھی کا عشق چلتا رہا۔ وہ جب بھی آشرم آتی تو گاندھی سارے کام چھوڑ کر گھنٹوں اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے رہتے۔ ایک خط میں گاندھی نے سرلا دیوی کو اپنی روحانی بیوی لکھا ہے۔ گاندھی کی شخصیت و کردار کے مستور پہلو یہ افشا کرتے ہیں کہ وہ اس لائق نہیں کہ اسے انسانی تاریخ تو کجا 20ویں صدی کے عظیم انسانوں میں شمار کیا جائے۔ وہ ایک متعصب ہندو اور جنسی کجرویوں کا شکار ایک انسان تھا جو ساری عمر کمزور انسانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا۔